السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اسیر بسیرت جدی و ابی صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، جن کلمات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ نورانی کلمات ہیں جنہیں آپ نے قیام کربلا کے اہداف اور مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی قیام اور کسی بھی انقلابی تحریک کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، اسے طے کرنا اسی شخصیت کا کام ہے جس شخصیت نے اس تحریک کا آغاز کیا ہو، اور قیامت تک تاکہ دوسرے افراد کربلا کے لیے ہدف کا تعین نہ کریں، اس لیے خود سید الشہداء نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ قیام کربلا اور اتنی عظیم تحریک کو حسین ابن علی نے کیوں شروع کیا ہے. اور آپ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، میں نہ فتنہ و فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ اختلاف اور شرانگیزی کے لیے نکلا ہوں، بلکہ ہدف قیام کربلا کا امت جد کی اصلاح ہے. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے حسین قیام فرما رہے تھے. یا ابا عبداللہ، آپ یہ جو اصلاح کی بات فرما رہے ہیں، اصلاح کس طرح انجام دیجیے گا؟ کس اصول شریعت کے تحت اس اصلاح کے کارنامے کو انجام دیا جائے گا؟ فرمایا اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات بھی بخوبی واقف ہیں کہ فروع دین میں جہاں ہم پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح ایک چیز جو ہم پر واجب اور فرض ہے سب کے اوپر، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو مکتب میں آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، خود بھی بخوبی واقف ہیں
ہم سمجھتے ہیں کہ واجب کا مطلب صرف نماز کی ادائیگی ہے، روزے اور حج کی ادائیگی ہے، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک اصل شریعت ہے، ایک حکم شریعت ہے، اور ایسا واجب ہے کہ جس سماج میں یہ اصل مردہ ہو جاتی ہے، یعنی امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ انسان سماج اور معاشرے میں نیکیوں، خوبیوں، اچھائیوں اور فضیلتوں کے فروغ کے لیے انتھک جد و جہد کرے، انتھک جد و جہد، یہاں تک کہ جان کی بازی بھی لگانا پڑ جائے تو سماج میں خوبیوں اور نیکیوں کے فروغ کے لیے جان کی بازی لگا دی جائے، یہ ہے امر بالمعروف۔ نہی عن المنکر یعنی معاشرے میں، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں، خرابیوں اور بدکاریوں کے خلاف انسان آواز اٹھائے، یہ ہم سب کا فریضہ بھی ہے۔ یعنی نیکیوں اور فضیلتوں کے فروغ کے لیے انتھک کوشش اور برائیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، مگر اس فریضے کی طرف زیادہ توجہ لوگوں کی نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، مگر یاد رکھیے یہ ایسا حکم شریعت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جس معاشرے میں یہ اصل مردہ ہو جاتی ہے، اس سماج میں ایسے مردگی چھا جاتی ہے کہ اسے بیدار کرنے کے لیے گلوِ حسین کے خون کے چھینٹوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جس معاشرے میں یہ اصل مردہ ہو جاتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ سماج اتنی پستی میں چلا جاتا ہے، وہ سماج اتنا خابیدہ ہو جاتا ہے کہ اسے جگانے کے لیے واقعہ کربلا کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس سماج میں حسین جب قیام کر رہے تھے تو مقصد قیام جو آپ نے بتایا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی میں نیکیوں کے فروغ کے لیے، فضیلتوں کے فروغ کے لیے قیام کر رہا ہوں اور برائیوں کو روکنے کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ ہم اپنے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی مخالفتوں سے ڈر جانے والے لوگ اس بڑے فریضے کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ بڑے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، یعنی اگر برائی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی کبھی بات کرتا بھی ہے تو معمولی سے معاملات میں، مثلا کسی کو کالے جوتے پہنے ہوئے دیکھ لیا تو فوراً ٹوک دیتے ہیں، اما آپ کالے جوتے پہنے ہوئے ہیں، شریعت میں مکروہ ہے۔ یعنی مکروہ یعنی اگر انسان نہ کرے تو اچھا ہے، کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوک دیتے ہیں، مسجد ہو، امام باڑہ ہو۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ ہم چھوٹی باتوں پہ ٹوکتے ہیں، بڑے جرائم پہ نہیں ٹوکتے، چھوٹی خطا پہ ٹوک دیتے ہیں، حرام خوری پہ نہیں ٹوکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بات پر ٹوکنے سے ریئیکشن بھی چھوٹا آئے گا۔ بھئی آپ نے کسی سے کہہ دیا آپ جوتے کالے رنگ کے نہ پہنیے، کہہ دے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر اگر کسی نے کسی غریب کا پلاٹ دبا رکھا ہے، کہیں ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ریئیکشن بھی بڑا آئے گا۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے کام میں امر بالمعروف یاد رکھتے ہیں، بڑی برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ اب سمجھیے عظمت کربلا، کربلا چھوٹی موٹی بات پر ٹوکنے کا نام نہیں ہے، کربلا یزیدیت کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی جب معاشرے پر یزیدی سوچ مسلط ہو جائے، جب معاشرے پر یزیدیت مسلط ہو جائے تو تب قیام کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر یہ چھوٹی موٹے معاملات کے لیے نہیں ہے صرف، ہاں اسے بھی انجام دیا جائے، اس لیے کہ اگر اس سماج اور معاشرے کی خرابی کی طرف آپ توجہ دیں، آپ اصلاح کے لیے نکلے نا حسین ابن علی،
اصلاح کسے کہتے ہیں صاحب؟ اصلاح کہتے ہیں کسی بگاڑ کو درست کرنے کو. اصلاح کہتے ہیں کسی بگاڑ کو صحیح کرنے کو، کسی خرابی کو دور کرنے کو. اصلاح سدھار کو کہتے ہیں، خرابی کو ختم کرنے کو کہتے ہیں، کجروی اور انحراف کو سیدھا کرنے کو اصلاح کہتے ہیں. سید الشہداء نے جب قیام کیا ہے تو اس سماج کی اصل خرابی کیا تھی، اس معاشرے کی اصل خرابی کیا تھی، اصل عیب کیا تھا، اصل انحراف کیا تھا، اصلی ٹیڑھا پن اس سماج کا کیا تھا؟ بڑا سوال یہ ہے، کیا اس سماج میں لوگوں نے نماز پڑھنا بند کر دی تھی؟ کہا نہیں صاحب، نمازی تو بہت تھے. کیا تلاوت قرآن کرنا چھوڑ دی تھی؟ کہا نہیں، حافظان قرآن بہت تھے. حج کرنا چھوڑ دیا تھا؟ کہا نہیں صاحب، حاجی بھی کم نہیں تھے. حسین نے عین موسم حج میں مکہ چھوڑا ہے. آپ جانتے ہیں وہی تاریخیں ہیں. حسین نے عین موسم حج میں مکہ چھوڑا. موسم حج یعنی یہ دن جب دنیا بھر سے حاجی مکے میں جمع ہوتے ہیں. پورے عالم اسلام سے حاجی مکے میں جمع ہو رہے ہیں. تو جو مکہ حج کرنے آ رہا ہے، تو مکہ جب حج کرنے آ رہا ہے تو یقینی طور پر اپنی نمازیں بھی پڑھتا ہے. جو حج کرنے آ رہا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے. جو حج کرنے آ رہا ہے وہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے. جو حج کرنے آ رہا ہے وہ طواف بھی کرتا ہے یقینی طور پر. تو یا عبداللہ، جب یہاں نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، طواف سب ہو رہا ہے تو آپ کس خرابی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس بگاڑ کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں؟ یا عبداللہ، یہ حج کرنے جو حاجی ساری دنیا اسلام سے مکہ میں جمع ہو رہے ہیں، یہ وہی کام تو کرنے آئے ہیں جو آپ کے نانا نے بتایا ہے. یا ابا عبداللہ، آپ بھی رکیے نا مکے میں، 3-4 دن کی بات تو ہے، آپ بھی حج کر کے جائیے. مگر حسین نے عین موسم حج میں مکہ اس لیے چھوڑا تاکہ قیامت تک آنے والی اسلامی نسلیں اس بات کو سمجھ لیں کہ حسین نے عین موسم حج میں مکہ اس لیے چھوڑا کہ قیامت تک نسلیں جان لیں کہ جس سماج میں سب کچھ ہو رہا ہو، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، طواف بھی، تلاوت قرآن بھی، مگر اس میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ رہے. اس سماج کی نماز نماز نہیں ہوتی، روزہ روزہ نہیں ہوتا، حج حج نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. یہ سماج، یہ معاشرہ جس وقت حسین جس سماج میں قیام کر رہے تھے، اس میں سب کچھ ہو رہا تھا، مگر یزیدیت کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. یہ معاشرہ رمز عزت کو بھول چکا تھا. یہ معاشرہ سربلندی کے مفہوم کو بھول چکا تھا. یہ معاشرہ راز عزت کو بھول چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ تاریخ کربلا سے آشنا ہونے والا ہر مبتدی یہ جانتا ہے کہ کربلا کی تحریک کا پہلا سبق عزت کی زندگی کا ہے. جو بھی انسان کربلا سے آشنا ہوتا ہے اسے آپ حسین کا سب سے پہلا سبق جو سناتے ہیں وہ ہے عزت کی زندگی کا. اس لیے کہ نرغہ آدھا میں حسین ابن علی نے جو جملہ کہا ہے وہ تاریخ کی پیشانی پہ سب تھے آج تک. وہی حسین جو لاکھوں کی فوج کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا الموت اولی من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. کربلا نے اسی مفہوم عزت کو زندہ کیا ہے. تو یہ معاشرہ جو سب کچھ کر رہا تھا، اس میں ظلم کے خلاف سر اٹھانے کی یعنی عزت آمیز زندگی کی جو چاہت تھی، جو کسک تھی، جو ضرورت تھی، وہ بھلا دی گئی تھی. اور اسی لیے میں عرض کروں گا کہ کربلا کی اہمیت کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے
ایک بات آپ سے ذرا سا وضاحت سے کہوں کہ اصل میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، طواف ہو، تلاوت قرآن، سب کا ہدف کیا ہے؟ مقصد ہے انسان کو عزت آمیز زندگی دینا، انسان کو بلند انسان بنانا۔ لیکن جس سماج میں سب ہو رہا ہو مگر وہ سماج ظالموں کے آگے سر جھکائے کھڑا ہو، تو وہ سماج کوئی بھی ہو سکتا ہے، کربلائی سماج نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے آگے سر جھکانے والے سماج میں سب کچھ ہو رہا ہو مگر ظلم کے خلاف حرارت نہ پائی جاتی۔ عبادتوں کا بھی اصل مفہوم، ہماری نمازوں، سجدوں اور عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ فرش ازا پہ سمجھنے والے افراد، فرش ازا پہ بیٹھنے والے افراد، یہ معاشرہ اچھی طرح اس مفہوم کو سمجھتا ہے، دوسروں کو وضاحت سے سمجھانے کی ضرورت ہے مگر آپ کو نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سجدوں کی، نمازوں کی، روزوں کی، طواف کی، حج کی اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مکتبوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں لفظ ضرورت نہیں پایا جاتا ہے۔ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا۔ تو اللہ کو ہمارے سجدوں کی، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری عبادتیں اس لیے رکھی گئیں تاکہ ہمیں بلند کیا جا سکے، ہمیں عزت آمیز زندگی دی جا سکے، ہم دنیا میں بھی کامیاب اور عزت دار ہوں، آخرت میں بھی کامیاب اور عزت والے ہوں۔ اللہ کو ہمارے یہ تھوڑی کہ اللہ ہمارا سر سجدے میں اس لیے جھکانا چاہتا ہے کہ وہ فخر و مباحات کرنا چاہتا کہ دیکھو لوگ کتنے مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سجدہ کرنے سے اللہ کی شان میں اضافہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے عزت مطلقہ کا مالک ہے۔ محتاج وہ ہوتا ہے جس کے یہاں کوئی کمی اور ضرورت پائی جائے۔ ہمارے سجدے اللہ کی ضرورت کے لیے نہیں ہے صاحب۔ سجدے کے سینکڑوں مفاہیم میں سے ایک مفہوم وہ ہے جسے کربلا میں حسین نے دکھایا۔ انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مفہوم کو سمجھ لے۔ سجدے میں جب ہم سر رکھتے ہیں نا، پیشانی، تو اسی پیشانی میں عقل کو رکھا گیا ہے، اسی پیشانی میں دماغ اور عقل اور ذہن کو رکھا گیا ہے یا نہیں؟ سجدہ سینکڑوں مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو جب سجدے میں سر رکھو نا تو اپنے دماغ میں، اسی ذہن میں جو پیشانی میں ہے، اس میں یہ بات راسخ کر لو، بٹھا لو، اسی ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ ساری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے، تنہا ایک ذات اللہ رب العزت کی، جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ سجدے کے مفاہیم میں ایک اہم مفہوم یہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھو پیشانی تو اسی میں موجود دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ ساری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ اور دیکھو جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اتنے سر بلند ہو جاؤ، اتنے سر بلند ہو جاؤ کہ تمہارا سر نوک نیزہ پہ جائے تو جائے مگر ظالموں کے آگے جھکتا نظر نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور کربلا نے ان مفاہیم کو زندہ کیا اس سماج میں، ورنہ سب ہو رہا تھا۔ وہ عبادت جو تمہیں عزت آمیز زندگی نہ دے سکے، وہ عبادت عبادت نہیں ہے، یہ کربلا نے بتایا۔ وہ بندگی جو تمہیں سر بلند نہ کر سکے، وہ بندگی نہیں ہے۔ اس لیے کربلا ظلم کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے۔ سماج جب مردہ ہو جاتا ہے
سماج جب پستی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اور اس مفہوم کو کربلا نے زندہ کیا۔ حسین میدان کربلا میں 72 افراد کو لے کے آئے، صرف 72، اتنی بڑے عالم اسلام میں کربلا تک صرف 72 آئے۔ ایک بات کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ یہ خیال نہ کیجیے گا کہ حسین 72 سے زیادہ لا نہیں سکتے تھے۔ اس زاویے سے گفتگو کم ہوتی ہے، مگر میں ذرا سی وضاحت آپ کے سامنے اس بات کی کرنا چاہوں گا۔ ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ حسین 72 سے زیادہ لا ہی نہیں سکتے تھے، لا ہی نہیں پائے۔ اس کو کبھی ایسا نہ سمجھیے کہ حسین 72 کے زیادہ لا نہیں سکتے تھے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں لشکر کے مقابلے میں لشکر کھڑا نہیں کیا۔ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ثبوت موجود ہیں، تاریخی ثبوت ہیں، ناقابل انکار سچائیاں ہیں۔ حسین نے لشکر یزید کے مقابل لشکر کھڑا نہیں کیا، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر حسین ابن علی کربلا کو لشکروں کی جنگ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ حسین کربلا کی جنگ کو لشکروں کے مقابلے میں کرداروں کی جنگ بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ چنندہ کرداروں کو کربلا میں لے کے آئے، وگرنہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے ابھی ممبر سے، اس کا میں ثبوت آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ اگر حسین کربلا میں لشکر کے مقابل لشکر یزید کی برابر فوج کھڑا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، تاریخی ثبوت موجود ہیں، مگر حسین خود لشکر نہیں لائے، فوجیں نہیں لائے کربلا میں، کیونکہ یہ بات ذرا کم پڑھی جاتی ہے کہ جب حسین نے مکہ چھوڑا اور آپ مکے سے روانہ ہوئے کربلا کی طرف، تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا نانا کا، اور آپ ذی الحجہ کی ان تاریخوں تک مکے میں ہیں۔ رجب سے ذی الحجہ تک تقریباً لگ بھگ 4 مہینے کا وقت بنتا ہے۔ یہ نہ سوچے حسین نے مدینہ چھوڑا اور کربلا چلے آئے، نہیں، آپ مکے آئے، مکہ ان تاریخوں تک حسین کا قیام لگ بھگ 4 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ اس مدت میں سارا عالم اسلام، ساری امت یہ جان چکی تھی کہ حسین ابن علی نے، فرزند زہرا نے، دلبند علی مرتضیٰ نے، وارث پیغمبر نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے۔ ساری امت یہ جان چکی تھی، اور امت کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا آسان تھا کہ یزید بدکار کے مقابلے میں حسین کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ساری امت جانتی تھی کہ ابو سفیان کا گندا اور نجس خون کہاں اور پیغمبر کا پاکیزہ نواسہ کہاں۔ حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہندہ جگر خارا کا نجس لہو کہاں اور فاطمہ زہرا کا پاکیزہ لال کہاں، ابو سفیان اور معاویہ کا نجس بیٹا کہاں اور فاتح خیبر کا لال کہاں۔ تو امت یہ فیصلہ آسانی سے کر سکتی تھی کہ حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہ بات کم پڑھی جاتی ہے مگر تاریخوں میں درج ہے، ذرا سا وضاحت میری مجبوری ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے مکے اور کربلا کے سفر کے درمیان بہت سے قبیلے، بہت سی بستیاں، بہت سے لوگ حسین کا ساتھ دینے کے لیے حسین کے ساتھ آ کے شامل ہوئے، اور یہ تعداد بہت بڑی بنتی ہے۔ اور اگر حسین کربلا میں بھیڑ لانا چاہتے، لشکر کے مقابل لشکر، تو ان سب کو حسین کربلا لے آتے۔ میں عرض کر چکا کہ ذرا اس وضاحت کو غور سے سن لیجیے گا، ورنہ بات آپ کے ذہن تک نہیں پہنچے گی۔ یہ جو آنے والے آ رہے تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، یہ سوچ کے آ رہے تھے کہ
حکومت اور اقتدار کے لیے جا رہے ہیں۔ حسین یزید کو تخت حکومت سے ہٹا کر خود حکومت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، آل امیہ کے بجائے خاندان پیغمبر حکومت کرے، اچھی، بہت سے لوگ ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، مگر ان کے خیال میں بات یہ تھی کہ حسین حکومت کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اس خیال سے آئے تھے، اس لیے حسین نے اس راستے میں راہ کربلا تک جگہ جگہ رک رک کر ان آنے والوں کے درمیان آپ نے خطبے بیان کیے، اور ان خطبوں میں پوری وضاحت سے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ وہ آئے جس میں گلا کٹانے کی ہمت ہو، میرے ساتھ وہ آئے جس میں گھر لٹانے کا جذبہ ہو، میرے ساتھ وہ آئے جس میں گھر لٹانے کی ہمت ہو، میرے ساتھ وہ آئے جس میں قربانی دینے کا جذبہ ہو، اس لیے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ اس وضاحت کو سن کر ان کی سمجھ میں آتا گیا کہ حسین اقتدار اور حکومت کے لیے نہیں بلکہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، تو نہ جانے کتنوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ یہ تاریخ میں درج ہے، کم پڑھا جاتا ہے، سن لیجئے اس بات کو اچھے سے۔ اب ایک سوال آپ سے، اگر حسین یزید کی فوج کی برابر کربلا میں فوج کھڑی کرنا چاہتے تو ان آنے والوں کے سامنے حسین وضاحت نہ کرتے، بلکہ یہ آئے تھے ایسے ہی سب کو لے کے کربلا آ گئے ہوتے، تو یزیدی فوج کی برابر فوج ہو جاتی یا نہیں؟ ہو جاتی۔ اور یہ آنے والے ساتھ دینے آئے تھے، مگر حسین نے وضاحت کر دی، ہم حکومت نہیں شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے بہت سو نے راستہ الگ کر لیا۔ اور اب اس سرزمین علم و ادب پر ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ حسین ابن علی اگر انہیں نہ بتاتے تو سب کربلا تک آ جاتے، مگر جگہ جگہ رک کے حسین نے وضاحت دی، بتایا، اور اس کی وجہ یہ ہے، بڑی آسانی سے بڑے ہلکے انداز میں یہ بات کہوں گا، مگر آپ ہلکے میں نہ لیجئے گا۔ اگر حسین وضاحت نہ کرتے تو سب آ جاتے، مگر حسین نے اس لیے وضاحت کر دی کہ آل محمد کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کو سمجھ لیجئے۔ آل محمد کا ایک عظیم مزاج یہ ہے کہ آل محمد کسی کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آل محمد کسی کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ بتاتے تو سب آ جاتے، مگر وہ آتے اس خیال سے کہ حسین حکومت کے لیے جا رہے ہیں۔ آل محمد دنیا کا ہر لیڈر، دنیا کا ہر رہنما، دنیا کا ہر ایک نیتا لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے بھیڑ چاہیے ہوتی ہے، چاہے 100 روپے میں آئے یا 200 روپے میں، چاہے رکشہ چلانے والے غریب لوگوں کو جمع کر کے لایا جائے، چاہے کسی طرح لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر آل محمد لوگوں کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ آئے تھے حکومت خیال کر کے، حسین جا رہے تھے، چاہتے تو نہ بتاتے، حسین سب کو لے آتے کربلا تک۔ تو میرا پہلا دعویٰ یہ ثابت ہوا کہ اگر حسین یزیدی لشکر کی برابر لشکر لانا چاہتے تو لا سکتے تھے، مگر حسین نہیں لائے، کیونکہ حسین لشکر کے سامنے لشکر کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر چاہتے تو چلیے چھوڑیے انسانوں کو، یہ جو آئے تھے انسان تھے نا، اگر انسان نہ صحیح، اگر حسین فوج کے سامنے فوج کھڑا کرنا چاہتے تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسین کی مدد کے لیے کربلا میں آسمان سے فرشتوں کا لشکر آیا تھا، سب کو پتا ہے، فرشتوں کا لشکر آیا تھا، یعنی جس طرح نانا کی مدد کے لیے بدر و احد میں آئے تھے فرشتے، اسی طرح حسین، اگر حسین لشکر کے مقابل لشکر کھڑا کرنا چاہتے تو فرشتوں کا لشکر کھڑا کر سکتے تھے یا نہیں؟ مگر حسین نے فرشتوں کے لشکر کو واپس بھیج دیا،
کیونکہ حسین کربلا کی جنگ کو فوجوں کی جنگ نہیں بنانا چاہتے تھے، اور جنہوں نے یہ سنا ہے کہ فرشتوں کا لشکر آیا تھا، انہوں نے یہ بھی سنا ہے کہ کربلا میں حسین کی مدد کے لیے جنوں کا لشکر بھی آیا تھا، جنات کا لشکر آیا تھا۔ جعفر جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، وہ سردار جنہ جو ایک لشکر جرار لے کے کربلا آیا حسین کی مدد کے لیے۔ اگر حسین فوجوں کے ساتھ فوجی ٹکراؤ چاہتے تو انسان نہ صحیح فرشتے نہ صحیح جنوں کا لشکر روک لیتے، مگر سب کو واپس کر دیا، اس لیے کہ حسین کربلا کو فوجوں کا ٹکراؤ نہیں بنانا چاہتے۔ حسین تو کربلا میں فوجوں کے مقابل کرداروں کو کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ وہ چنند 72 کردار جو حسین نے کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے کیے، وہ سبق ہیں قیامت تک کے لیے، وہ ہمارے لیے سبق ہے قیامت تک کے لیے۔ کربلا کے 72 شہیدوں نے بتایا کہ دیکھو، جب مقابلہ لشکروں سے لشکر کا ہوتا ہے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، مگر جب مقابلہ لشکروں سے کردار کا ہوتا ہے تو کردار کا ایک کمال یہ ہے، سن لیجئے، کردار کا ایک کمال یہ ہے کہ کردار قتل کر کے بھی جیت جاتا ہے، قتل ہو کے بھی جیت جاتا ہے۔ کردار کا کمال یہ ہے، کردار کسی حالت میں شکست نہیں کھاتا۔ حسین اس لیے کرداروں کو لائے تھے، وگرنہ حیرت کی بات نہیں ہے کیا؟ میں جانا نہیں چاہتا تھا اس بات کی طرف، مگر سن لیجئے، جو حسین عام انسانوں کو کربلا تک نہیں لے کے آئے، جس حسین نے ملائکہ کے لشکر کو نہیں روکا، جس حسین نے جنوں کے لشکر کو کربلا میں نہیں روکا، وہ حسین قریب کے شہر کوفہ ایک خط لکھتا ہے، ایک چھوٹی سی عبارت بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو۔ حبیب، ہم نرغہ عادہ میں گر چکے ہیں، میرے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت ہیں، اگر کل عصر عاشورہ تک آ گئے تو آ گئے، وگرنہ پھر عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ چھوٹا سا مضمون، جو جنوں کے لشکر کو نہیں روک رہا ہے، جو ملائکہ کے لشکر کو مدد کے لیے نہیں روک رہا ہے، جو عام انسانوں کو کربلا تک نہیں لا رہا ہے، وہ ایک ایسے بوڑھے کو بلا رہا ہے، ایسے بوڑھے کو جس کی کمر خمیدہ ہے، جس کی بھویں آنکھوں پہ لٹک چکی ہیں۔ تو انصاف سے بتائیے، کیا حسین کربلا میں اپنی فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے حبیب کو بلا رہے ہیں؟ نہیں، فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں کہ کربلا کی تحریک سے ایک اور کردار جڑ جائے، وہ کردار حبیب ابن مظاہر جیسا کردار، اس لیے حبیب کو بلایا گیا۔ وگرنہ حبیب ابن مظاہر حسین کا بچپن کا دوست، ذرا سا قصہ درد ہے، ایک بہن جو یزیدی فوج کے لشکر پہ لشکر آتے ہوئے دیکھ رہی ہے، لشکر پہ لشکر، فوجوں پہ فوجیں، آپ جانتے 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک یزیدی فوجیں کربلا آتی رہی، فوجوں پہ فوجیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ ایک بہن ہے جو فوجوں کو جمع ہوتے دیکھ رہی ہے، ادھر لاکھوں کا لشکر آ چکا ہے، ادھر بہن دل تھامے ہوئے آئی، بھیا دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوجوں، بھیا کیا ہمارے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا؟ تو بھائی نے ایک جواب دیا تھا، بہن ہمارے مددگار بھی آئیں گے، کہا تھا یا نہیں؟ ادھر لاکھوں آئے، ادھر ایک حبیب آیا، بس یہی ہے نا؟ مگر کہیں آپ نے تاریخ میں کہیں اور دیکھا ہے کہ پھر کبھی زینب لوٹ کے آئی ہو اور آ کے کہا ہو، بھیا آپ نے کہا تھا ہمارے مددگار آئیں گے، کون آیا؟ ادھر لاکھوں آئے، ادھر ایک حبیب۔ زینب نے پلٹ کے بھائی سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ بہن بھی بھیا کے مقصد کو جانتی تھی، زینب جانتی تھی
میرا بھیا قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کے مقابلے میں دنیا قیامت تک جان لے، یزیدوں کی طرف لاکھوں آ جائیں، حسین کی طرف ایک حبیب جیسا کردار آ جائے تو حسینیت ایک حبیب کو لاکھوں پہ بھاری سمجھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ادھر لاکھوں آئے، ادھر ایک حبیب آیا۔ یہی حسینیت کا امتیاز ہے، اور سید الشہداء یہی قیامت تک آنے کربلا اسی لیے تو باقی ہے صاحب، کربلا اسی لیے زندہ جاوید ہے، کربلا اسی لیے صدیوں کی رگوں میں جاری کر دی گئی ہے کہ کربلا میں لشکروں کے مقابلے میں جو کردار آئے انہوں نے بتایا کہ کردار قتل کر کے بھی جیت جاتا ہے، قتل ہو کے بھی ہار جاتا ہے، کردار کو شکست نہیں ہوتی چاہے گلا کاٹے یا گلا کٹ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لشکر سے لشکر ٹکراتے ہیں، فوج سے فوج ٹکراتی ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اور لشکر سے جب کردار ٹکراتے ہیں تو نتیجہ اور ہوتا ہے۔ بھائی ہر دنیا کی جنگ کی جیت اور ہار کیسے ہوتی ہے؟ جیت اور ہار کا فیصلہ جنگوں کا کس طرح ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ جب فوج سے فوج ٹکراتی ہے، لشکر سے لشکر ٹکراتا ہے تو ساری دنیا کا ایک اصول ہے، جو لشکر قتل ہو جائے وہ شکست خوردہ کہلاتا ہے یا نہیں؟ اور جو لشکر قتل کر دے وہ فتح یاب کہلاتا ہے۔ ساری دنیا کی جنگوں کا فیصلہ اسی طرح تو طے ہوتا ہے نا، جب فوج سے فوج ٹکراتی ہے لشکر سے لشکر تو جو لشکر قتل ہو جائے، جس کے لاشیں مقتل میں پڑے رہ جائیں، وہ شکست خوردہ کہلاتے ہیں، ہارے ہوئے۔ اور جو لشکر قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میدان سے خوشی کے نعرے بجاتے ہوئے واپس جائے، وہ جیتا ہوا اور فتح یاب کہلاتا ہے۔ دنیا کی ہر جنگ کا فیصلہ اسی طرح طے ہوتا ہے، مگر کربلا کی جنگ اس اصول سے بالا تر ہے۔ قسم خدا کی، یہاں جیتے وہ جن کے لاشیں مقتل میں پڑے رہ گئے، ہارے وہ جو مقتل سے زندہ واپس گئے۔ ہارے یا نہیں ہارے؟ ارے آپ کو تو بلند آواز سے کہنا چاہیے، جو قتل کر کے گئے خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے، وہ ہارے یا نہیں ہارے؟ ہارے! اس لیے کہ حسین کو شکست خوردہ کہنے کی ہمت تو ان میں بھی نہیں ہے جو یزید کو رضی اللہ کہنے کی بے شرمی کرتے ہیں۔ یہ ہمت ان میں بھی نہیں ہے کہ حسین کو شکست خوردہ کہہ سکیں، یہ جرت تو ان میں بھی نہیں ہے۔ یہاں جیتے وہ جن کے لاشیں مقتل میں پڑے رہ گئے، ہارے وہ جو مقتل سے زندہ واپس گئے، قتل کر کے گھروں کو خیموں کو جلا کے جو واپس گئے وہ ہار گئے۔ کربلا کی جنگ یہی تو ہے نا، کربلا اس اصول سے بالا تر ہے، اور جیت اور ہار کا یہ فیصلہ جو کربلا میں ہوا، یہ وہ شکست ہے یزیدیت کی جس کو یزیدی سوچ والے بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ حسین کو شکست خوردہ کہنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اگر ان میں حسینیت کو، حسین کو شکست خوردہ کہنے کی ہمت ہوتی تو ہمارا یہ چیلنج آج تک دنیا کے سامنے نہ گونج رہا ہوتا کہ یہ کربلا ہے۔ اگر جنگ شاہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ کربلا۔ اور یہی وہ پیغام حسین ابن علی ہے
کہ جو آج تک ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے۔ کربلا قصہ ماضی نہیں ہے صاحب، کربلا داستان حال ہے، کربلا ہر دور میں جاری و ساری ہے۔ ہم مجلس عزا میں اس فرش عزا پہ آ کر حسینیت کا سبق اس لیے سیکھتے ہیں کہ اپنے دور کی کربلا میں صحیح کردار ادا کر سکیں۔ یہ 1400 سال پہلے کا تذکرہ جو بار بار آپ کو سنایا جاتا ہے، یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ بس سنیے اور جائیے اور ٹہلیے گلیوں کے اندر۔ ان مجالس کی تکرار اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ بس آئیے بیٹھیے اور جائیے، نہیں، یہ سبق ہے۔ 72 کرداروں نے ہمیں بتایا کہ اگر معرکہ حق و باطل میں تم کھڑے ہو تو معرکہ حق و باطل میں جیت اس طرح نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس لاؤ لشکر کتنا ہے، جیت ہوتی ہے بلندی کردار سے۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ ایک کربلائی قوم ہے جو اپنے بلندی کردار کی وجہ سے آج اتنی سربلند ہے، اتنی سربلند ہے کہ جہاں دنیا بھر کے تمام مسلمان شیطانی طاقتوں کے آگے، سپر طاقتوں کے آگے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، عالم اسلام پہ نظر ڈالیے، 58 اسلامی ممالک ہیں صاحب، 58 اسلامی ممالک۔ کتنی بڑی مسلمانوں کی دنیا ہے، جن کے پاس، جن کے قدموں میں ساری دولت پڑی ہے دنیا کی۔ جس انرجی پہ آج دنیا چل رہی ہے، پیٹرول ہو، گیس ہو، سب تو مسلمانوں کے پاس ہے۔ 58 اسلامی ممالک ہیں جو سپر طاقتوں کے آگے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ عرب کے بدو ممالک آج بھی اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر ایک لفظ زبان سے نہیں نکال سکتے، اور یہی راز عزت ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ جہاں سب سر جھکائے کھڑے ہیں، وہاں تنہا ایک قوم ہے جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، اور یہ وہی قوم ہے جو فرش عزائے حسین سے عزت کی زندگی کا سبق سیکھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ چیز ہے جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج ایک فرش عزا پہ پلنے والی قوم، یہی قوم جو کربلا سے عزت کی زندگی کا سبق سیکھتی ہے، جہاں ساری دنیا اسلام ذلت کا شکار ہے، جہاں سپر طاقتوں کے آگے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، وہاں ایک قوم ہے جو عالمی منظرنامے پر سپر طاقتوں کے آگے سینہ سپر ہے۔ دنیا میں اپنے سینے پر میڈل سجانے والے سینکڑوں آئے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دنیا میں اپنی چھاتیوں پہ میڈل سجانے والے جنرل، کرنل کتنے آئے۔ مصر کا حسنی مبارک، پوری چھاتی پر میڈل ہی میڈل لگے ہوتے تھے، ذلت کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ لیبیا کا ڈکٹیٹر معمر قذافی، بھولے نہیں ہوں گے آپ اس ملعون کو، پوری چھاتی پر میڈل ہی میڈل لگے ہوتے تھے، مگر ذلت کی موت مارا گیا۔ عراق کا وہ خبیث ڈکٹیٹر، بھولے تو نہیں آپ اسے، جسے دنیا شیر عرب کہتی تھی، مگر وہ زمین کے ایک سوراخ سے پکڑ کے نکالا گیا۔ بھولے تو نہیں آپ اس ملعون صدام کو، سینے پہ میڈل ہی میڈل ہوتے تھے،
مگر ذلت کی موت مارا گیا۔ پاکستان کا جنرل ضیاء الحق کتنے مظالم کیے، کتوں کا شکار بن گیا۔ جنہوں نے میڈل سینے پہ سجائے تھے سب ذلت کی موت مارے گئے۔ ایک رہبر ہے دنیا میں جو صرف لباس پیغمبر پہنے ہوئے ہے اور دنیا کے سارے یزیدوں کے سامنے کھڑا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نہ سینے پہ کوئی میڈل ہے نہ تمغہ ہے، صرف سادہ سا لباس، سر پہ عمامہ، بدن پہ قبا، معمولی لباس میں اس مرد آہن نے سپر طاقتوں کو میدان چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اسرائیل کے یہودیوں کا سر جھکا دیا، عربستان کے وہابیوں کو گھٹنوں پہ جھکا دیا۔ آج وہ رہبر انقلاب جس نے دنیا ظلم کو گھٹنوں پہ جھکا دیا ہے، آج کربلائی تعلیمات کا علم بردار ہے۔ سپر طاقتیں آج لرز رہی ہیں، وائٹ ہاؤس کے ایوان کانپ رہے ہیں، اس لیے کہ جس نے کربلا سے سبق حاصل کیا ہو وہ یزیدوں کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ سربلندی کی یہ تاریخ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ عزت شیعیت کا دور ہے، عزت شیعیت کا دور ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جہاں جہاں ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ ہم کل تک جو کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، جو کل تک کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، آج صرف انہی کو گنا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں آج دوستی کرنے کے لیے مجبور ہیں، خود چل کے آ رہی ہیں سپر طاقتیں جن کے پاس یہ حسینیت کا کردار نہیں تو کیا ہے۔ آج پوری دنیا اس عزت حسینی کو دیکھ رہی ہے آنکھوں سے، آج ساری دنیا اس عظمت کو دیکھ رہی ہے آنکھوں سے۔ کل ایک ملعون احمق نے سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم پر ٹویٹر پہ ایک بات لکھی تھی۔ اس نے مضحکہ اڑاتے ہوئے ایک جملہ لکھا تھا ٹویٹ میں۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ حسین ابن علی کو کیا ہوا تھا، اس کے طنز کو سمجھیے۔ کہتا ہے کہ یہ حسین کو کیا ہوا تھا کہ لاکھوں کی فوج کے مقابل میں 72 لوگوں کو لے کے آ گئے۔ وہ ایک سوال کر رہا ہے استہزاء کرتے ہوئے، مضحکہ اڑاتے ہوئے کہ یہ حسین کو کیا ہوا تھا کہ لاکھوں کے مقابل میں 72 کو لے آئے۔ مگر میں اس ملعون سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا آنکھ کھول کے دیکھو، جس حسین کے ساتھ کل 72 تھے آج اس کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہے۔ آج لاکھوں ہیں جو حسینیت کا پرچم لیے کھڑے ہیں۔ کل حسین کا لشکر 72 افراد پہ مشتمل تھا، آج حسین کے لشکروں کو دیکھیے، ذرا آنکھ کھول کے تو دیکھیے نا۔ آج یزیدیت جدھر دیکھ رہی ہے ادھر حسین کا لشکر نظر آ رہا ہے۔ آج جدھر بھی یزیدیت دیکھ رہی ہے حسین کا لشکر نظر آ رہا ہے۔ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں وہ عراق کی طرف تو حشد الشعبی حسین کا لشکر، لبنان کی طرف دیکھتے ہیں حزب اللہ حسین کا لشکر، سیریا کی طرف دیکھتے ہیں انصار اللہ حسین کا لشکر، فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں حماس حسین کا لشکر، سیریا کی طرف دیکھتے ہیں القدس بریگیڈ حسین کا لشکر، اور حسین کے لشکروں نے یزیدوں کے قدموں کے نیچے زمین اتنی گرم کر دی ہے کہ آج
آج کہیں بھی قدم جمانے کی ہمت باقی نہیں ہے، آج کہیں بھی قدم جمانے کی ہمت نہیں ہے۔ جدھر آتے ہیں ادھر حسین کا لشکر ہے۔ یمن میں انصار اللہ حسین کا لشکر، لبنان میں حزب اللہ حسین کا لشکر، بحرین اور یمن میں حسینی لشکروں کا تعداد۔ یمن کے برہنہ پا لوگوں نے ساری دنیا کے سپورٹ سے چلنے والی جنگ میں جو مقاومت دکھائی ہے اس پہ ساری دنیا حیران ہے۔ پاؤں میں جوتے نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، مگر یہی تو کربلا والوں کی طاقت ہے۔ ہم تو 3 دن کی پیاس میں بھی یزیدوں کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ جن داعشیوں سے ساری دنیا کانپ رہی تھی، ابھی قصہ ماضی ہے، ماضی قریب کی بات ہے، وہ داعش جنہوں نے چند ہفتوں کے اندر 70% سیریا اور عراق پہ قبضہ کر لیا تھا، ان داعشی درندوں نے جب زینب کبریٰ کے روضے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو صرف ایک مرد مجاہد نے جو فرش عزا کی گود میں پلا تھا، سید حسن نصر اللہ، ایک جملے سے تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ وہی جس زینب کے حرم کے اطراف میں داعش کے درندے کوڑ مغز بے رحم قاتل زینب کے حرم کے اطراف میں جو رجز پڑھ رہے تھے، آج بھی روضہ زینب کبریٰ کے اطراف میں، حرم کے اطراف کی دیواروں پہ ان کے ملعونوں کے سلوگن لکھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے تھے عباس کہاں ہو؟ ہم آ گئے ہیں زینب کبریٰ کے روضے کو توڑنے کے لیے۔ جو ظالم یہ نعرے لگا رہے تھے، وہاں ایک جملے نے تاریخ جن کے سامنے سرکاریں کانپ رہی تھیں، حکومتیں لرز رہی تھیں، مگر ایک مرد مجاہد فرش عزا میں پلا ہوا ایک شخص سید حسن نصر اللہ ایک جملہ کہا تھا، صرف فرمایا تھا، اے زینب کبریٰ، کل ایک بار آپ کے ہاتھوں میں رسن بن چکی ہے، اب اپنے جیتے جی دوبارہ آپ کو قید نہیں ہونے دیں گے۔ سینکڑوں جوانوں نے وہاں قربانیاں دی۔ ابو الفضل العباس بریگیڈ کے جوانوں نے صحن زینب کبریٰ میں، حرم زینب کبریٰ کے صحن میں کھڑے ہو کر یہی نعرہ بلند کیا، زینب کبریٰ کے گنبد کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، بی بی خود کو تنہا نہ سمجھیے، کلنا عباسک یا زینب، ہم سب تیرے عباس ہیں زینب۔ جذبہ ہے۔ جن داعشیوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کہاں سے ہے یہ ہمت، یہ مردانگی؟ اسی فرش عزا پہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ اس مرد آہن نے اس وقت کہا تھا جب دنیا لرز رہی تھی داعش سے، تب اس مرد آہن نے بیروت کے چوراہے سے کہا تھا، سید حسن نصر اللہ نے۔ اور یہ آسان بات نہیں ہے جسے آپ آسان سمجھیں۔ جہاں ساری دنیا خون کی پیاسی ہو وہاں یہ جملے کہنا، کہا میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم سیریا اور عراق میں ہماری مدد کے لیے آؤ، یہ سید حسن نصر اللہ کے تاریخی جملے ہیں۔ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم ہماری مدد کے لیے سیریا اور عراق میں آؤ، مگر میں ساری دنیا کے ظالموں سے، ٹیررسٹوں سے، دہشت گردوں سے اور یزیدیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ساری دنیا سے جمع ہو کر سیریا اور عراق میں
ہم تمہاری وہی حالت کریں گے جو خیبر میں علی نے مرحب کی تھی۔ یہ وہ مردانگی کی تاریخ ہے جسے سید الشہداء نے کربلا کی تحریک کی شکل میں شروع کیا تھا اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ حسینیت یزیدیوں کے آگے جھکتی نہیں ہے۔ یہ تاریخیں، یہ مناسبتیں جن ایام کی ہیں عزیزوں، کوفہ صرف ایک شہر نہیں ہے، کوفہ صرف ایک شہر نہیں ہے، اور کوفے کی تاریخ بھی بس 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی کہ 18,000 یا 40,000 کوفیوں نے ایک نائب حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی اور پھر وہ شہر بے وفاؤں کے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے ذلت کی مہر اپنی پیشانیوں پہ لگوا لی۔ کوفہ بس اس کا نام نہیں ہے، یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی قربانی، کوفہ کی یہ دردناک تاریخ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے عزیزوں، یہ افسوس کر کے چلے کتنے برے تھے کوفی، نہیں، صرف افسوس کے لیے نہیں ہے۔ کوفہ شہر عبرت ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر پرکھنا ہے کہ کردار کس منزل میں ہے تو اپنے آپ کو کبھی کوفہ کے ترازو میں رکھ کے دیکھیے۔ کوفہ درس عبرت ہے۔ جن 18,000 کوفیوں نے یا بروایت 40,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل نائب حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، انہیں کیا ہوا کہ ایسی عظیم بیعت کے بعد، ایسا تھوڑی آج ہوا کل بیعت کری پرسوں توڑ دی، نہیں، جناب مسلم ابن عقیل تقریباً لگ بھگ 1 مہینہ ان لوگوں کے درمیان تھے۔ پورا شہر مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکا ہے، لوگ خوش ہیں، فرزند رسول کی آمد کے منتظر ہیں۔ مسلم خط لکھ چکے ہیں حسین ابن علی کو، آقا حالات آمادہ ہیں، تشریف لے آئیے۔ اور پھر ایک سخت مزاج بدتار حاکم، بے رحم حکمراں کوفے میں قدم رکھتا ہے جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور ایک سخت مزاج ظالم حاکم کے آتے ہی کس طرح کردار بدل جاتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ یاد رکھنا قیامت تک اگر مزاج میں کوفی مزاج نہیں ہے تو ظالم حکمرانوں سے گھبرا کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اس کا نام ہے حسینیت۔ ہم بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جہاں کسی ظالم حاکم کو دیکھا پالا بدل لیا، کسی سخت مزاج حکمراں کو دیکھا زبانیں بند کر لی، کوئی سچ بولنے کو تیار نہیں، کوئی حق بولنے کو تیار نہیں۔ اگر مزاج یہ ہے تو کوفی مزاج میں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جن کوفیوں نے بیعت کی تھی، کوفہ نشان عبرت ہے۔ 18,000 یا 40,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ابن زیاد کے آتے ہی ایک بڑا طبقہ مسلم کو چھوڑ کر الگ ہو چکا تھا، اور پھر بچی کچی قوت جو بچی تھی، اسی قوت کے ساتھ نائب حسین، وہ جو شہدائے کربلا کی تمام بہترین صفات کا تنہا عکاس تھا، مسلم ابن عقیل، اس نے بچے کھچے ساتھیوں کے ساتھ ابن زیاد کے محل پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد کا محل چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور مسلم کے ساتھ 4,000 لوگ تھے جو ساتھ دے رہے تھے، بس 4,000۔
اور حضرت مسلم نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے قصر العمارہ پہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ تاریخ کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں حالات کرداروں کو پرکھتے ہیں۔ 18,000 40,000 نہیں، 4,000 لوگوں کے ساتھ قصر العمارہ کا گھراؤ کر لیا، محاصرہ۔ محل میں ابن زیاد کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔ عقیل کے لال کی ہمت، شجاعت اور مردانگی کو جانتا تھا اچھی طرح سے۔ ایسے موقع پہ اس نے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر سازشیں کی اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ بات لوگوں کے بیچ پھیلا دی کہ شام سے یزید نے بہت بڑی فوج بھیجی ہے جو کوفے کو آ کے اجاڑ دے گی، گردنیں کاٹے گی، گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بچے کھچے 4,000 لوگ بھی دھیرے دھیرے ان سازشوں کا شکار ہو کر خوف کے مارے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ کوفہ نشان عبرت ہے۔ اگر یہ 4,000 لوگ بھی مسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو ابن زیاد کا خاتمہ اس دن یقینی تھا، مگر ایسے موقعوں پہ کردار پرکھے جاتے۔ دعویٰ آسان ہے، ثبات قدم اور چیز ہوتی۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان کی بھی ہمتیں جاسوسوں نے توڑ دی۔ جو تلوار رکھ دے گا، جو میدان سے ہٹ جائے گا، اسے امان نامہ دیا جائے گا، اس کے بچے، اس کا گھر محفوظ رہے گا۔ اور یہ دیکھ دیکھ کر بہت سے لوگ، اور جو نہیں گئے اس کے بعد گھروں کی عورتوں کو بھیجا گیا۔ ماؤں نے اپنے بیٹوں کے بازو پکڑ لیے آ کے کہ چلو بیٹا، چلو گھر چلو۔ بزدل کوفے کی عورتیں آئیں، اپنے شوہروں کے بازو پکڑ کے لے گئیں، چلو تم کیوں اپنی جان گنوانے کے لیے کھڑے ہو۔ خواتین میں شجاعت ہونا یہ شرط اولین ہے حسینی ہونے کی۔ اللہ ہماری ماؤں کی آغوش کو سلامت رکھے۔ اس فرش اعضا پہ جو مائیں آتی ہیں اور کربلائی کردار سیکھ کے جاتی ہیں، یہی تو ہماری اصل طاقت ہے۔ کوفیوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور کوفہ نشان عبرت بن گیا قیامت تک کے لیے۔ ان مردہ ضمیروں نے بھی کہا تھا حسین آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے اپنے مردہ ضمیروں کو کیسے تسلی دی؟ نائب امام کو تنہا چھوڑ دیا، نائب امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ مردہ ضمیروں کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ امام جب آئیں گے تو تب کھڑے ہوں گے، مسلم تو نائب ہی تو ہیں، سفیر ہی تو ہیں، ان کا ساتھ دینا اتنا ضروری نہیں ہے، چھوڑو۔ امام معصوم ہیں، مسلم کوئی معصوم تھوڑا ہی ہے۔ مردہ ضمیروں کو اس طرح تسلی دی کہ مسلم نائب حسین ہی تو ہیں، سفیر حسین ہی تو ہیں، آقا آئیں گے تو ساتھ دیں گے۔ آنکھیں کھولیے، آج ہمارے بیچ بھی کچھ جاہل یہی کہتے ہیں نائبان امام کے ساتھ دینا اتنا ضروری نہیں ہے، امام آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، مگر یاد رکھو کل کوفی مزاجوں نے یہ ثابت کر دیا جو نائب امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ امام کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ مردہ ضمیر کوفیوں کی تاریخ سامنے، اور جس کے ساتھ 18,000 تھے سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ آج وہ دن تھا کہ جب ابن زیاد کا خاتمہ ہو جاتا اور مسلم مدینے کوفے پر تسلط حاصل کر سکتے تھے، مگر بزدلوں نے خوف کے مارے تنہا چھوڑ دیا۔ اتنے تنہا رہ گئے کہ بچے کھچے افراد کے ساتھ مسلم مسجد میں آئے، نماز ادا کی۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ جو بچے کھچے افراد تھے مسجد میں، بھری ہوئی تھی مسجد، جب مسلم نے نماز عشاء کا سلام پھیر کے پیچھے دیکھا
تو کیا دیکھا؟ اب ایک بھی باقی نہیں ہے، سب نے اس سفیر حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ کسی ایسے شہر میں جب کوئی جاتا ہے جہاں ہزاروں لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں تو یقینی طور پہ اس آنے والے مہمان کو شہر کے رستے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، کیونکہ جس کے استقبال کو ہزاروں لوگ آئے ہوں اسے راستے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، اس کے ساتھ ہزاروں لوگ خود چل رہے ہوتے ہیں۔ یہی مظلومیت مسلم کے ساتھ تھی۔ اب جو رات کے اندھیرے میں مسلم مسجد سے نکلے باہر تو نہ کوئی راستہ یاد تھا، نہ کوئی منزل پتہ تھی۔ حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں رات کے سناٹے میں یکا و تنہا کبھی اس گلی سے گزرتے ہیں، کبھی اس گلی سے گزرتے ہیں، نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی راستہ ہے۔ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک دروازے کی ڈیوڑی پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک خاتون باہر آئی، اس کا بیٹا ابھی نہیں آیا تھا۔ دونوں طرف گلی میں جیسے ہی دیکھا تو ڈیوڑی پہ کسی کو بیٹھے دیکھا، کہا اے مسافر کون ہو؟ اے اجنبی، رات کا وقت ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم میری ڈیوڑی پہ کیوں بیٹھے ہو؟ ایک بار کہا کہ بی بی میں بہت پیاسا ہوں، ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ یہ خاتون گھر میں گئی، کاسہ آب لائی، مسلم کو دیا، آپ نے پانی پیا، پیالہ واپس کیا۔ یہ خاتون پیالہ رکھنے کے لیے گھر میں گئی، کچھ دیر بعد پھر جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ یہ اجنبی اب بھی دروازے پہ سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اب لہجہ تھوڑا سا سخت ہوا، کہا اجنبی میں نے کہا نا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم یہاں میری چوکھٹ پہ بیٹھے ہو، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا مظلوم نے سر جھکا کے کہا تو وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ بی بی نے تڑپ کے کہا آپ کون ہیں؟ کہا تم نے سنا ہوگا کوفے میں حسین کا ایک سفیر آیا تھا۔ کہا ہاں میں جانتی ہوں، میرا شہزادہ، میرا آقا زادہ، میرا مولا مسلم آج کل کوفے میں ہے۔ کہا تو میں وہی مسلم ہوں۔ قدموں سے لپٹ گئی، آقا یہ گھر آپ کا، میں آپ کی کنیز ہوں، گھر میں لے گئی۔ رات بھر مسلم نے عبادت انجام دی۔ صبح کا وقت قریب آیا، جیسے ہی صبح ہوئی، مسلم ابھی نماز صبح سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ یکایک اٹھے اور اپنی تلوار اور زرہ پہننے لگے۔ مسلم نے کنیز نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا کیا ارادہ ہے؟ ابھی صبح ہوئی ہے، نماز سے فارغ ہوئے ہیں۔ کہا توہا لگتا ہے تیرے کانوں میں وہ آواز نہیں آ رہی جو میں سن رہا ہوں۔ کہا گلی میں فوجیں آ رہی ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ تو کہا آقا اگر فوجیں آ بھی رہی ہے تو آپ گھر میں محفوظ ہیں نا۔ تو کیا کہا سنیے، تو مسلم کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ مسلم کے ہوتے ہوئے یہ نامحرم شقی تیرے گھر میں آ جائیں۔ میں کہوں گا آقا آج تو کے گھر کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں آئیے، خیمے چل رہے ہیں، زینب و ام کلثوم بے ردا، اجرکم اللہ۔ کوفے کی تنگ ترین گلیوں میں مسلم نے وہ تاریخ ساز جنگ کی۔ میدان میں لڑنا اور ہوتا ہے، تنگ گلیوں میں داد شجاعت دینا عقیل کے لال کا کارنامہ ہے۔ دھوکے سے آپ کو گرفتار کیا گیا، گڑھے میں گرا دیا گیا اور زخموں سے چور چور بدن، اسے کہتے ہیں سفیر حسین ہونا۔ لب و دندان زخمی، بدن پہ زخموں کے نشان، خون
چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ اسی حالت میں اسیر کر کے ابن زیاد کے محل میں لایا گیا، اور جب داخل ہوئے تو اتنے زخموں کے باوجود ایسے سر بلند کر کے داخل ہوئے کہ دیکھنے والے درباریوں اور ابن زیاد کو یکایک کسی ملعون نے کہا، درباری خوش آمدیوں نے، مسلم دربار میں آئے ہو، امیر کو سلام نہیں کیا، اسے کہتے ہیں حق سفارت۔ پلٹ کے کہا، یہ ملعون میرا امیر نہیں ہے، وما امیری سوى الحسین، میرا امیر تو صرف میرا آقا حسین۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم سلام کرو یا نہ کرو، قتل کیے جاؤ گے۔ کہا، ہمیں قتل سے نہ ڈراؤ، شہید ہونا تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے۔ حکم دیا گیا قصر الامارہ پہ لے جانے کا۔ روایت کہتی ہے جب مسلم ابن عقیل کو لے جایا جانے لگا تو اس دربار میں ایک ایسا کردار بیٹھا تھا جو تاریخی اعتبار سے خاندان رسالت کے طرفداروں میں قریب مانا جاتا تھا۔ عمر ابن سعد کا تو میرے نانا کے صحابی کا بیٹا ہے، میری چند وصیتیں ہیں، اگر ہو سکے تو عمل کرنا۔ امانت داری کا اتنا ہے، جب سے کوفے آیا ہوں کچھ مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ میرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، جب میرا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو اب میرے لال کہاں ہیں خبر نہیں ہے، اگر ملے تو انہیں مدینے پہنچا دینا۔ تیسری وصیت میں اپنے آقا کو لکھ چکا ہوں، کوفہ آ جائیے، بس میرے آقا کو اتنی خبر کر دینا، آقا کوفہ بدل گیا ہے، آپ بھی راستہ بدل لینا۔ چھت پہ قصر الامارہ کی لایا گیا۔ خاندان رسالت کی عادت، کہا قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کہتے ہیں آل محمد سے زیادہ عبادت کا شغف کسی کو نہیں، عبادت کا شغف کسی کو نہیں، اطمینان اور سکون سے عبادت کرنے والے خاندان کی فرد مسلم نے آج یہ نماز بہت جلدی تمام کر دی۔ روایتیں کہتی ہیں اس نماز کو مسلم نے اس لیے جلدی پڑھ لیا کہ کہیں ظالم کو یہ خیال نہ آئے کہ قتل سے بچنے کے لیے نماز میں وقت صرف کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، کھڑے ہوئے، آپ چست ادب کا آج بھی پاس و لحاظ کرتے ہیں نماز کے بعد، وہی مسلم نے کیا، اس طرف کا رخ کیا جدھر سے حسین آ رہے تھے، سلام پڑھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ روایت کہتی ہے حسین راستے میں تھے، کسی کے غائبانہ سلام کا جواب دیا، عباس پہلو میں تھے، پلٹ کے پوچھا آقا کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہا بھیا عباس میرا مسلم مجھے آخری سلام کر رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ جانتے ہیں مسلم سے ابو الفضل عباس کا رشتہ کا۔ کہا آقا مجھے کوفہ جانے دیجئے، میرا بھیا تنہا ہے۔ کہا عباس جسے جانا تھا وہ وہاں پہنچ چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ادھر مسلم کی شہادت، ادھر حسین مکہ سے کربلا کی طرف چلے۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ اثناء راہ میں حسین ابن علی کو کوفے کی طرف سے آتے ہوئے 2 مسافر نظر آئے۔ آپ جانتے ہیں کوفے سے مکے کا راستہ معمولی نہیں کہ 1-2 دن میں پیغام پہنچ جائے۔
اگر کسی سوار کو بھی بھیجا جائے تو 20-22 دن کا عرصہ لگتا ہے۔ حسین مکے سے کربلا کی طرف رواں ہیں، اثنائے راہ میں کوفے کی طرف سے آتے ہوئے 2 مسافروں کو دیکھا۔ یکایک جب وہ قریب آئے تو کہا بھیا عباس ذرا ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ دونوں کوفی مسافروں کو آقا کی خدمت میں لایا گیا۔ اصحاب حسین ساتھ کھڑے ہیں، ابو الفضل، عباس، علی اکبر، شہزادہ قاسم سب پاس کھڑے ہیں۔ کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آقا ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کوفہ کی حالت کیا ہے، کوفہ کے کیا حالات ہیں، کوئی خبر ہے؟ دونوں نے مانا خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ادب سے سر جھکا کے کہا آقا یہیں سب کے سامنے بیان کر دیں یا تنہائی میں چلیے گا؟ کہا نہیں یہی بیان کرو۔ کہا مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم بے کس کی لاش میں رسی باندھ کر کوفے کے بچے گلیوں میں لاشیں کو کھینچ رہے تھے آقا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا۔ مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں بھیجی جا رہی تھی آقا۔ جیسے ہی یہ سنا، اجرکم علی اللہ، مجلس تمام، جیسے ہی یہ سنا حسین اپنی جگہ سے اٹھے، خیمے میں آئے، خیمے میں آ کے کہا بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو تو لے کے آؤ۔ ایک چھوٹی سی بچی کو لایا گیا، بچی کو بلایا، سینے سے لگایا، زانو پہ بٹھایا، بچی کے سر پہ جیسے ہی حسین نے پیار سے ہاتھ پھیرا، دشت شفقت کو محسوس کیا۔ خاندان رسالت کی بچی تھی، حیرت سے آقا کی طرف دیکھا، کہا مولا پیار تو آپ ہمیشہ کرتے ہیں مگر آج انداز ایسا ہے جیسا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ کلیجے سے لگا لیا حسین نے، کہا بیٹا آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا۔ کاش یہ منظر سکینہ نے نہ دیکھا ہو، جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سینے سے لگایا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس لیے کہ جب کربلا آئی فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، تو کوئی نہ سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تھا، نہ زانو پہ بٹھانے والا، جو آتا ہے کبھی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی درے مارتا ہے۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے آئے چچا عباس، آئے چچا عباس، آئے چچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔